خیر لمبی گفتگو ہے، اس میں آخری یہ بات ہے، اس نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت عائشہ علی کے مقابلے میں کیوں آئیں؟ میں نے کہا تیرے دماغ پہ بھنگ کا اثر ہے، سوال یوں نہیں ہے، سوال یہ ہے ماں بالفرض غلطی بھی کرے تو بیٹے کو کس نے حق دیا ماں کے ساتھ لڑنے کا؟ اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اللہ نے فرمایا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، بیٹے کو حکم ہے کہ کوئی سخت جملہ بھی نہیں کہنا، تلوار تو دور کی بات ہے، ڈنڈے لے کے لڑنا تو دور کی بات ہے۔ میں نے کہا بتائے کہ بیٹا ماں کے مقابلے میں کیوں آیا؟ اب کیا فنس تو کہتے ہیں نہیں لا تقل لہما اف، یہ اور مائیں۔ میں نے کہا اے ملنگ، تو جس ماں کی بات کرتا ہے وہ ماں تو تجھے محلے سے معلوم ہوئی ہے، محلے والی زنانیوں نے تجھے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، اور تیری وہ چوڑی ماں جس کا ثبوت بھی محلے کی زنانیوں سے ہوا کہ تیری ماں ہے، اور قرآن میں اس ماں کی بات کرتا ہوں اور جس کا ماں ہونا قرآن نے بتایا ہے۔ اس ماں کے قدموں پہ ساری دنیا کی مائیں قربان۔ تو میں نے اسے کہا تیری چوڑی ماں کا یہ مقام ہے لا تقل لہما اف، کہ سارے مومنہ دی ماں، اس نال ڈنڈے نال لڑنا جائز ہے، تلوار اٹھانی جائز ہے، تلواریں لے کے آنا میدان مقابلہ میں۔ تو خدا کی قسم وہ جو مناظر تھا نا شیعوں کا، جب یہ بات سنی، جو کچھ اس کا وہاں پڑا تھا پڑا رہ گیا، ایسے بھاگا درمیان میں سے کہ ہم نے سمجھا پاگل ہو گئی ہے، درمیان سے بھاگ گیا، اٹھ گیا پوری مجلس سے۔ تو پہلو سوال کے دو ہیں، لیکن ہمارا مجبوری یہ ہے کہ حضرت علی کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس لیے ہماری مجبوری ہے، ہم سب صحابہ ہمارے دل میں پیار اور محبت ہے صحبت نبوی کی، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نسبت نبوی صحبت والی موجود ہے، اس لیے حضرت علی ہوں، ان کی محبت بھی ہمارے ایمان، حضرت معاویہ ہوں تب بھی، لیکن تھوڑا سا ہم نے گیئر بدلا تو کام گڑبڑ بہت ہوگا۔ اس لیے ملنگوں اور ملنگوں کے ان وکیلوں کو کہو اپنے مقام پہ رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ آئیں اس مقام پر، یہ جو دیوبندیوں کا مفتی رفیع ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، یہاں اس نے بھی ایک بہت بڑا جھوٹ لکھا اور جھوٹ پہ پھر اڑ گیا، بار بار اس کو بتلایا گیا، اس نے اب اسی جھوٹ کو لیا، یہ پنڈی کے اس ابو جال قریشی نے، اور اس پہ حاشیہ لگایا، اور مزے کی بات یہ ہے یہ حنیف قریشی ابو جال قریشی بیچارہ پڑا ہوا اتنا ہے، علم کا زور ہے، کہتے ہیں حدیث حوب، کہ ماشاءاللہ بروزن حوض، اور اس گدھے کو بتاؤ یہ حوب نہیں، یہ ہو اب ہے، بروزن کوکب، ہو اب ہے، ہوب نہیں، ہوب شکر ہے ہوب نہیں بنا دیا۔ یہ محقق علی الاطلاق رضا خانیوں کا یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت معاویہ پہ اور حضرت عائشہ پہ، کہتے ہیں حضرت عائشہ غلطی پہ تھی، غلطی کی، حضرت معاویہ نے غلطی کی۔ میں نے کہا ان کی غلطی نہیں، غلطی تیری امی جان کی ہے، ان کی غلطی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ خیر، تو حضرت معاویہ اکیلے نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، اور زبیر وہ ہے جن کو اللہ کے محبوب نے فرمایا حواریو رسول اللہ،
اللہ کے نبی کا حواری زبیر، حضرت طلحہ بدری ہیں، وہ صحابی ہیں بدر والے کہ ان کے اطلع اللہ علی اہل بدر قال قد غفرت لکم، اللہ نے مہر سے جھانکا اور فرمایا سب کو بخش دیا، سب جنتی، بدری ہیں، عہد والے ہیں، رضوان والے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ وہ چادر والے صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، اس لیے خبردار مقابلے میں کیوں آئے؟ کام بڑا مہنگا پڑے گا۔ میں نے کہا ذرا یہ دیکھ اکیلے معاویہ ہیں تو چلو ہم سوچ لیتی، اور اگر معاویہ اکیلے نہیں، معاویہ کے ساتھ حدیبیہ اور بدر کے مجاہدین ہیں، ام المومنین ہیں، تو پھر ذرا غور کر، زبان کو حرکت دینے سے پہلے سوچنا ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات، پوری تحدی اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی سے اختلاف خلافت پہ نہیں کیا۔ یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ خلیفہ بننا چاہتے تھے، یہ اختلاف خلافت کا اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف تھا دم عثمان کا، حضرت عثمان کے خون کے بدلے کا۔ حضرت معاویہ یہ وارث عثمان ہے، اور خود قرآن کریم نے یہ حق دیا، من قتل مظلوما، اللہ نے فرمایا جو مظلوم قتل ہو، من قتل مظلوما، جو مظلوم قتل ہو، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس مظلوم کے وارث کے لیے حق رکھا ہے، حق رکھا ہے کہ وہ خون کا مطالبہ کرے۔ یہ قرآن ہے، سلطانہ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حق لیا، حق رکھا اس کا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 33، من قتل مظلوما جعلنا لولیہ سلطانہ۔ اس بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتی کہ یہ آیت جب میں نے دیکھی نا تو میں نے کہا آگے اللہ نے فرمایا انہو کان منصورا، تو کہتے ہیں مجھے سمجھ آگے کہ حضرت معاویہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو ولی مظلوم مقتول کے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی نصرت کرے گا، انہو کان منصورا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، وقت بالکل ختم ہے۔ حکم جو مشہور ہے تحکیم کا معاملہ، یہاں پر ان مورخین اور بالخصوص مودودی انہوں نے بالکل جھوٹ لکھا۔ وہ جو حضرت علی معاویہ کی تحکیم فیصلہ ہوا تھا حکم مقرر کرنے کا، انہوں نے کہا جی فلانے نے فراڈ کیا، فلانے یہ خود فراڈی ہے، صحابہ کو بھی فراڈی سمجھتی، اپنے اوپر قیاس کرتی۔ حالانکہ وہاں حضرت معاویہ کے لشکر نے اور حضرت معاویہ نے قرآن اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے ہمارے درمیان فیصلے۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، قرآن میں علی معاویہ کی خلافت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں۔ اگر جھگڑا خلافت کا ہوتا تو قرآن کو حکم نہ بناتے۔ کیوں؟ کہ حضرت علی یا معاویہ کے درمیان احق بالخلافت کون ہے؟ قرآن کریم میں ایک آیت بھی نہیں۔ پھر قرآن کیوں اٹھایا تھا؟ قرآن اٹھایا تھا کہ قرآن فیصلہ کرے گا قصاص کا، خون عثمان کا، قصاص کا مطالبہ، اور اسی آیت کی طرف اشارہ تھا من قتل مظلوما۔ حضرت معاویہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ جب قرآن نے ہمیں ایک حق دیا ہے، ہم وارث ہیں حضرت عثمان کے، اور قرآن نے ہمیں حق دیا ہے ورثاء کو جعلنا لولیہ، ولی کو حق کے، تو حضرت علی کے سامنے یہی آیت رکھنا چاہتے تھے اور اسی آیت کو حکم بنایا گیا۔ ورنہ دنیا کا یہ کوئی متحقق
اور متعارف بتائے کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ فیصلہ ہو کہ حضرت علی زیادہ حقدار ہے خلافت کا یا حضرت معاویہ؟ تو جو مسئلہ قرآن میں ہے ہی نہیں، اس مسئلہ کے لیے قرآن کو حکم کیسے بنایا؟ وہ مسئلہ قصاص کا تھا، اور یہی آیت تھی من قتل مظلوما والی، اس کی طرف اشارہ تھا۔ خیر، حضرت علی خود کہتے ہیں نہج البلاغہ اور اہل تشیع کی وہ کتاب، جیسے ہمارے ہاں بخاری، ان کے ہاں نہج البلاغہ حضرت علی کے براہ راست فرمودات خط، حضرت علی فرماتے ہیں والظاہر، ظاہر بات ہے ان ربنا واحد، معاویہ اور ہمارا رب ایک ہے، ونبینا واحد، معاویہ ہمارا نبی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، اور اسلام میں جو دعوت ہے، کلمہ ہے، دعوت وہ بھی ہماری ایک ہے۔ کتنی چیزیں؟ رب ایک، جس کو معاویہ مشکل کشا مانتا ہے، میں علی بھی اسی کو مشکل کشا مانتا ہوں۔ اور علی علی کرنے والے کس کو مشکل کشا مانتے ہیں؟ ان کا اور علی کا مشکل کشا ایک نہیں۔ علی کا مشکل ان ربنا، ہمارا رب اور مشکل کشا ایک ہے، جس کو علی حاجتوں میں پکارتا تھا اسی کو معاویہ حاجتوں میں پکارتا تھا۔ علی کا مشکل کشا، معاویہ کا مشکل کشا ایک، نبی ایک، دعوت ایک، لا یستزیدوننا بالتصدیق بالایمان باللہ، فرمایا لا یستزیدوننا لا نستزیدونہم، کہ ہم، حضرت علی کہتے ہیں ہم حضرت معاویہ سے میرا ایمان زیادہ نہیں، مجھ سے حضرت معاویہ کا ایمان زیادہ نہیں، میرا ایمان معاویہ کا ایمان برابر۔ اور آگے مختلفنا الا فی دم عثمان، ہمارا صرف جو نزاع اور اختلاف ہوا ہے وہ حضرت عثمان کے خون کے معاملہ میں ہے کہ ان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ وَنَحْنُ مِنْ عُبْرَا، اللہ کی قسم حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم اس خون سے بری ہے، یعنی ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو اصل جھگڑا ہے قصاص عثمان میں۔ یار لوگوں نے اس کہانی کو بھی عجب بنا دیا، اور حضرت معاویہ کا اپنا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا جو اختلاف ہے حضرت علی کے ساتھ صرف اما الخلافہ فلسنا نطلبها، حضرت معاویہ کہتے ہیں جہاں تک خلافت کا مسئلہ ہے ہم خلافت کے دعوے دار بھی نہیں، تمنا کرنے والے بھی نہیں، ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ اب حضرت علی بھی کہتی ہیں کہ خلافت میں جھگڑا نہیں، خلیفہ احق بالخلافت حضرت علی ہے۔ حضرت معاویہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خلافت کا مطالبہ نہیں کرتے، اما الخلافہ فلسنا نطلبها، نہیں طلب کرتے۔ اور فرمایا ما قاتلت علیا الا فی امر عثمان، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، فرمایا ما قاتلت علیا الا فی امر عثمان، میرے جو حضرت علی سے اختلاف ہوا وہ صرف اس نقطے پر تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ان سے پہلے قصاص لو، وہ آپ کی بیعت کر چکے ہیں، ان کا قصاص لینا تمہارا کام ہے، اور تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا معاویہ کا کام ہے۔ تو اصل نزاع کیا تھا، تنقیح کیا ہے؟ دم عثمان، قصاص میں۔ اور یہ حضرت، لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو کس نے حق دیا تھا حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کا؟ میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کو قرآن نے حق دیا تھا، من قتل مظلوما، یہ قرآن نے حق دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کے قاتل کتنے مجرم ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایک واقعہ پہلے پیش کیا اور وہ بھی اس کی تمہید تھا، اللہ عالم